الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد۔ نماز کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ ہم نے نماز کو سمجھنا شروع کیا تھا کہ نماز کیا ہے۔ ہماری بات شروع ہوئی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم خدا کے سرکاری افسر ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پھر سمجھے تھے کہ نماز کیا ہے تفصیل سے، کہ نماز کیا ہے۔ بات سرکاری افسر سے شروع ہوئی تھی تو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ماحول ہے، ایک رواج ہے، ایک انداز ہوتا ہے کہ آدمی کو جب کسی سرکاری افسر سے کام ہوتا ہے، اس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو وہ اپنی درخواست پیش کرتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنی اپیل پیش کرتا ہے۔ اب سرکاری افسر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس درخواست کو قبول کرے، اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے، یا چاہے تو رد کر دے، انکار کر دے۔ تو اسی طرح سے نماز کو ایک اور انداز میں آپ سمجھیے کہ نماز جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، اپنی درخواست لے کر آتے ہیں۔ اب جب کسی کے سامنے ہم درخواست پیش کر رہے ہو اور درخواست اچھی ہو اور اچھے انداز میں پورے ادب و وقار کے ساتھ، احترام و تعظیم کے ساتھ اگر پیش کی جائے تو سامنے والے پر اس کا اثر پڑتا ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نماز جو ہے پورے ادب و وقار کے ساتھ، سنت و آداب کے اہتمام کے ساتھ، مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تو پھر خدا کے یہاں یہ نماز بھی قبول کی جائے گی، خدا کے یہاں یہ نماز بھی قبول کی جائے گی۔ اکثر مسجدوں میں آپ نے ایک آیت لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، کل کئی آیتوں پر بات ہوئی، ایک اور آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جی ترجمہ، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت وہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین مومنوں پر، کتابا موقوتا مقررہ وقت پر فرض ہے۔ بے شک نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آداب شاہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے نماز کی طرف جو ہے شوق و رغبت کی طرف سے لپکتے، نماز کے لیے شوق و رغبت سے پورے حشاش بشاش ہو کر نماز کے لیے تیار رہتے۔ اس لیے کہ جب ہم خدا کے سرکاری افسر ہیں اور اوپر سے ہمیں آرڈر آئے کہ اتنے بجے آپ کو دفتر میں پہنچنا ہے، اتنے بجے آپ کو یہاں آنا ہے، تو ہم وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ کل ہم نے سمجھا انسان کیسے پلان بناتا ہے، تو یہاں بھی تقاضا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم جو خدا کی طرف سے ایک مرتبہ ہمارا محبوب خدا اس نے حکم دے دیا کہ مقررہ وقت میں پڑھنا ہے، تو ہمیں مقررہ وقت کی پوری پابندی کرنی چاہیے تھی، اس سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، شوق و رغبت کے ساتھ۔ تو اس لیے کوشش کریں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت پر جو ہے عمل کرنے کے لیے وقت سے پہلے نماز کی تیاری شروع ہو جائے۔ نماز کو ابھی ٹائم باقی ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہم اپنے مقام پر موجود ہے، لیکن ذہن تیار ہونا شروع ہو جانا چاہیے کہ مجھے میرے رب کے یہاں جانا ہے، مجھے میرے خدا کے یہاں پر جانا ہے، تو کس انداز میں جاؤں گا؟ اگر حاجت کی ضرورت ہے تو آرام سے، سکون سے میں جو فارغ ہوں گا، نماز سکون سے، وضو سکون سے کروں گا۔ وضو کو کل سمجھے وضو کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز بھی اسی انداز میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جی
آج ہم التحیات سے شروع کریں گے، لیکن نماز کا مختصر سا مضمون ہم دہراتے ہوئے آتے ہیں کہ نماز کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو پوری جو ہے ہم نے داستان جو بیان کی تھی، ایک تصویر آپ کے سامنے جو کھینچی تھی، وہ تصویر اپنے سامنے لائیے اور پھر اللہ اکبر کو ہاتھ اٹھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں میں آئے، کل کی پوری تقریر آپ کے دماغ میں ہو، اور اس کے بعد اس حدیث کو آپ سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، جاکف ترجمہ التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من الدنیا دنیا سے، وما اور جو، فیہا اس میں، تو پہلی تکبیر دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو سوچیے آپ اللہ اکبر کہہ کے دنیا کا سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، تو اس شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے دماغ کے حاضری کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، جی ترجمہ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے، صفوةٌ، صفوہ کہتے ہیں خلاصہ، صفوہ کہتے ہیں خلاصہ، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے لیے، صفوةٌ خلاصہ ہے، وصفوة الایمان، جی ایمان کا خلاصہ، صفوة الایمان ایمان کا خلاصہ، الصلاۃ نماز ہے، آگے وصفوة الصلاۃ اور نماز کا خلاصہ، وصفوة الصلاۃ اور نماز کا خلاصہ، التکبیرۃ الاولی پہلی تکبیر ہے۔ تو ہم نے نماز کو کل سمجھا تھا کہ پوری دنیا، پوری زندگی کی کامیابی، پوری زندگی کا دار و مدار نماز پر ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ صفوة الایمان ایمان کا خلاصہ، الصلاۃ نماز ہے، وصفوة الصلاۃ اور پوری نماز کا خلاصہ، التکبیرۃ الاولی پہلی تکبیر ہے۔ تو پہلی تکبیر اتنے اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھنا چاہیے، ہم تو یوں جھٹ سے کچھ عطا پتہ ہی نہیں، تو پورے دھیان کے ساتھ اور زبان سے اس کا استحضار کیجئے بول کر کہ اتنا بڑا بول رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین بولے، تو اللہ اکبر، اس دل کے اندر سے آواز آنی چاہیے، دل کی محبت کے ساتھ آواز آنی چاہیے۔ اس طرح آپ نماز کو شروع کریں گے اور سجدے تک ہم پہنچے تھے، سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں ہم نے جانا تھا کہ خدا کے قدموں پر ہم نے سر رکھ دیا ہے، تو اس محبت کے ساتھ سر رکھیے۔ اور پھر کہتے ہیں سجدہ دو کیوں، رکوع ایک ہے، سجدہ دو کیوں؟ تو کہتے ہیں وہ محبت کی ایک ادا تھی کہ کھڑے ہو کے جو ہے خدا کے سامنے محبت بھرا انداز تھا، محبت بھرے بول رہے تھے۔ آگے اس کی اور سورہ فاتحہ شروع ہوگی، تشریح ہوگی، اور پھر جو رکوع میں چلا گیا بندہ، محبت میں ایکشن چینج ہو گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر تعریف کی کہ ربنا لک الحمد، تمام تعریف اللہ تیرے لیے۔ پھر جو ہے اینگل چینج ہوا، اور جو آدمی جھک گیا کہ محبت کی ایک ادا، محبت اتنی بڑی، دل کے اندر اتنے جذبات امنڈ آئے کہ قدموں میں ہی گر گیا، اللہ اکبر، سجدے میں چلا گیا۔ اب جب آدمی ایک دم سجدے میں، کسی کو ہمارا محبوب آدمی مل جائے تو ہم کیا اس سے ایک دم بغل گیر ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، ٹھیک، تھوڑی دیر تک چمٹے رہتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں، پھر محبت کے وہ جذبات ہوتے ہیں، پھر سے گلے لگا لیتے ہیں۔ تو یہی ادا سجدے میں کہ سجدے میں آدمی گر گیا، وہ محبت میں خدا کی تعریف کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، جی ترجمہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، الاعلی وہ سب سے بلند ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ پھر جو سر اٹھایا سجدے سے، لیکن وہ محبت کے جذبات تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو دوبارہ پھر سجدے میں اللہ اکبر، اے اللہ۔ تو یہ محبت کی ایک کیفیت نماز میں پیدا کیجئے، پھر نماز کا حقیقی لطف ملے گا، نماز کا حقیقی سرور محسوس ہوگا۔ نماز محسوس کرنے کی چیز ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کو اپنے سامنے محسوس کر رہے ہوں گے۔ جی چلے کل کا تھوڑا سا یادہ کر لیجئے۔ اذان کون کرے گا ترجمہ اذان کا؟ عامر بھائی، اذان کا ترجمہ چلیں زور سے۔
عربی متن اندر سے دیکھ کر ترجمہ کریں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی جی الا اللہ، سوائے اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، آگے اشہد ان محمد رسول اللہ، جی جی اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمدن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ تو نماز سے پہلے اذان، ہم نے اذان کو سمجھا تو اذان کو اسی انداز میں آپ دل کے کانوں سے محبت و اشتیاق کے ساتھ سنیے گا۔ آگے حیا آ جاؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، جی حیا آ جاؤ، علی الفلاح کامیابی کی طرف، جی آگے لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جی وضو سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ جی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے، رحمت و برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ وضو کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ زبانی، جی اور چلیں آپ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی ساتھ ملائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جی تشہد آپ گواہی دیتے ہیں، تشہدون آپ سب گواہی دیتے ہیں، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں، جی تشہدین آپ ایک عورت گواہی دیتی ہے، جی مشق جاری رکھیں کہیں ہم بھول نہ جائے ہمارا پڑھا ہوا۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا وہ تنہا ہے، لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، نہیں ہے کوئی پارٹنر، لہو اس کا، لہو اس کا، جی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمدن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اس کے رسول ہے۔ آگے کا ترجمہ کون کرے گا؟ عاقف آپ یہاں کھڑے ہو کہ عربی بولو، والی سب ترجمہ کریں۔ چلو اللہم اجعلنی من التوابین، ایک ایک اللہم اے اللہ اجعل بنا دیجئے نی مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعل اور بنا دیجئے نی مجھے من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا کو کس انداز میں پڑھنا ہے؟ ایک پوری کیفیت بن کے جب شروع سے آ رہی ہوگی نا، جب وہ دل سے دعا نکلے گی، اللہم اے اللہ، اجعل آپ بنا دیجئے، نی مجھے، من التوابین خوب پاک صاف رہنے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعل اور آپ بنا دیجئے، نی مجھے، من المتطہرین
خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. اجعل کیا ہے؟ امر ہے جی. اجعلو اجعلنا آپ سب عورتیں بناؤ. اجعلی آپ ایک عورت بناؤ جی. لا تجعلو آپ سب مت بناؤ. لا تجعلنا آپ سب عورتیں مت بناؤ. اعادہ کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں. آگے جی. ثنا ثنا کون پڑھے گا؟ کوئی اور؟ سب کو موقع ملے جی. ثنا کون پڑھے گا؟ عبداللہ چلو آپ کا نام آ رہا ہے. جی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک ترجمہ آپ پاک ہے. سبحانک آپ پاک ہے. اللہم اے اللہ. وبحمدک اور نہ آپ کے لیے کس کا ترجمہ ہوگا؟ آپ کی تعریف بھی ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ. وبحمدک اور آپ کی تعریف کے ساتھ. جی. حمد معنی تعریف. حمد کا ماضی کیا آئے گا؟ حمیدہ. حمیدہ باب سمیہ سے. حمیدہ مضارع. یحمد جی اس میں فاعل. حامد ماضی مجہول. حمیدہ اوپر. یحمد یہاں اوپر. محمود امر. سمع یسمع. احمد جی نہیں. لا تحمد جی اعادہ کرتے رہیں. وبحمدک اور آپ کی تعریف کے ساتھ. وتبارک ترجمہ اور برکت والا ہے. وتبارک برکت والا ہے. اسمک آپ کا نام. وتعالی اور بلند و بالا ہے. جدک آپ کی بزرگی. آپ کی بزرگی. وتبارک اور برکت والا ہے. اسمک آپ کا نام. وتعالی اور بلند و بالا ہے. جدک آپ کی بزرگی. جی آگے. رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم ولا الہ غیرک نیچے ہے. ولا الہ نہیں ہے کوئی معبود. غیرک سوائے آپ کے. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحان ربی العظیم ترجمہ سبحان ربی میرا رب پاک ہے. سبحان ربی میرا رب پاک ہے. العظیم جو عظمت والا ہے. العظیم جو عظمت والا ہے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع سن لیا. اللہ اللہ نے. لمن اس کی جس نے. لمن اس کی جس نے. حمیدہ تعریف کی. ہو اس کی. سمع سن لیا. اللہ اللہ نے. لمن اس کی جس نے. حمیدہ تعریف کی. ہو اس کی. جی آگے. رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد ترجمہ ربنا اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب. جی. ربو کا آپ کا رب. ربہم ربہن ان سب عورتوں کا رب. ربکن ربو کی. ربی ربنا. جی چلیں. ربنا ہمارا رب. لکا آپ کے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لی لنا. لہن لہم ان سب مردوں کے لیے. لکا آپ کے لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا اے ہمارے رب. لکا آپ کے لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. پھر آپ اپنا سر کہاں ٹیکیں گے؟ اللہ کے قدموں میں ٹیکیں گے. سبحان ربی الاعلی ترجمہ سبحان ربی
میرا رب پاک ہے، الاعلی، ہاں جو سب سے بلند ہے۔ جی آگے تشہد، التحیات، جی کون پڑھے گا؟ جی کون پڑھے گا؟ چلیں راشد سر، زور سے تھوڑا۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ کون کرے گا؟ تقطیعی ترجمہ کرنا ہے، تقطیعی ترجمہ، چلیں سر۔ التحیات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ نے ایک ایک ترجمہ کتاب میں عربی دیکھ کے کیجیے۔ التحیات، سبھی قولی عبادتیں جی للہ، اللہ کے لیے، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، ہاں تمام بدنی عبادتیں، والصلوات ترجمہ، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں، السلام سلامتی ہو، سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، ایھا النبی، اے نبی، آگے ورحمت اللہ، اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، آگے السلام علینا، سلام ہو ہم پر، السلام ترجمہ، سلام ہو، السلام، السلام، سلام ہو، جی سلامتی سلامتی ہو، السلام سلامتی ہو علینا، ہم پر، ہم پر، وعلا، وعلی عباد اللہ، وعلا عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اسی طرح ہوگا، ان الارض یورثها من عبادی الصالحون، اس کی ترجمہ ہوگا عبادی الصالحون، میرے نیک بندوں میں سے، جی السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، آگے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، آگے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ بندے ہیں اس کے، عبدہ پیچھے سے ترجمہ، اس کے بندے، اس کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول، ورسولہ اور اس کے رسول ہے، جی سمجھیے اب اس کو۔ التحیات، سجدے میں سر رکھا ہوا تھا، بس اسی محبت کے انداز میں ہم اپنے سر کو اٹھائیں گے اور پھر دو زانو بیٹھ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آدمی دو زانو جب بیٹھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو بیٹھتا ہے، تو آپ محسوس کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، میرا خدا جو ہے میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کے سامنے پورے ادب و احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ نماز جو ہے ہر پل ہر لمحہ محسوس کرنے کی چیز ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، جبھی تو توجہ پیدا ہوگی، وہ خشوع پیدا ہوگا، وہ خضوع پیدا ہوگا، ہمارے اندر وہ دھیان آئے گا، تو ہر لمحہ، تو یہاں بھی بیٹھنے کے بعد محسوس کیجئے کہ میں اپنے خدا کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر جو ہے آگے اس محبت کے ساتھ شروع کیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، کہ جب آدمی التحیات میں بیٹھتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے اور جب پہنچتا ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر،
اور اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے تو یہ اس کی انگلی کا اشارہ شیطان پر تلوار و نیزے سے زیادہ بھاری پڑتا ہے، شیطان پر تلوار و نیزے سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اس شوق و رغبت کے ساتھ کہ آپ کے ایک بول سے شیطان کی کمر ٹوٹ رہی ہے، تو اس ہمت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ اب پڑھیے التحیات، تمام میری عبادتیں، تمام التحیات میری تمام عبادتیں للہ، للہ اللہ کے لیے۔ کیا ہے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لے کے جواب دیجئے نا، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ بھئی التحیات للہ پورا ترجمہ کر لیجئے، التحیات تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات تمام بدنی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام مالی عبادتیں، والطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ رزق سے، ما جو رزقنا ہم نے دیا، کم آپ سب کو، تو کلوا من طیبات پاکیزہ مال سے کھاؤ۔ وہاں سے اس کو یاد رکھیں کہ الطیبات کا ترجمہ ہوگا مالی عبادتیں، الطیبات کا ترجمہ ہوگا مالی عبادتیں۔ جی تو ہم اب یہاں سوچیں، للہ سے کنیکشن ان کا بھی ہے، للہ سے کنیکشن الصلوات کا بھی ہے، والطیبات کا بھی کنیکشن للہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو التحیات میری تمام قولی عبادتیں، اور والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں للہ۔ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، دو زانو ادب و وقار کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ میری ہر قسم کی ساری عبادتیں آپ ہی کے لیے۔ ارے سوچو تو صحیح، کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، اسی کے دربار میں بیٹھ کر اسی سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تیرے ہی لیے، زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر موڑ بس تیری فرما برداری کے مطابق ہی گزرتا ہے، یعنی گزاریں گے نہیں، گزار رہے ہیں۔ یہی تو التحیات تمام بدنی عبادتیں للہ، یعنی جو کچھ بدنی عبادتیں میں کر رہا ہوں، اپنی زبان سے جو ذکر کر رہا ہوں، اپنی زبان سے جو دو بول رہا ہوں، میری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، میرے کان جن چیزوں کو سن رہے ہیں، میرے ہاتھ جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، میرے پیر جس طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری عبادتیں میری قولی زبان کے ذریعے سے جو ہو رہی ہے، بدن کے ذریعے سے جو ہو رہی ہے، مال کے ذریعے سے، مال میں جو خرچ کر رہا ہوں، مال جو میں لگا رہا ہوں، یہ سب کے سب بس تیرے لیے ہے، یعنی تیری عبادت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے۔ میں شریعت کے مطابق ہی بھئی اللہ کے لیے ہوگا تو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق میرا ہر کام ہو رہا ہے، سنت کے مطابق میرا ہر کام ہو رہا ہے، یہ اللہ للہ تیرے لیے۔ تو اتنی بڑی بات آپ، کل ہم نے سمجھا تھا نا کہ آدمی اپنی پوری ایکٹیویٹیز کی کارگزاری نماز میں اللہ کے سامنے پیش کرتا، سرکاری افسر ہے نا، تو آ کے اب کارگزاری بتائے گا کیا کیا ہوا ہے، تو کارگزاری بتائی جا رہی ہے کہ للہ ہر کام تیرے لیے۔ تو معاملہ کتنا سچ ہے، غور کیجیے اپنا کتنی سچائی ہے، کتنا خلوص ہے اس میں، یا کتنا جھوٹ ملا ہوا ہے، کتنی چیزیں فیک ہے اس کے اندر۔ سرکاری عہدیداروں کی طرح تو نہیں کہ کرپشن میں ملوث ہے، خدا کے ساتھ کرپشن ہو رہا ہے، خدا کے ساتھ لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں۔ سوچئے، اور جب بھی آپ یہاں پہنچے تو اس کو محسوس کیجئے، اس کو یاد کیجئے کہ میں اللہ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، تو وہیں آپ کو جھٹکا لگنا چاہیے، نہیں ابھی کمی ہے۔ التحیات تمام قول عبادتیں، یہ اللہ بول تو رہا ہوں، میرے نبی نے بول سکھائے ہیں تو بول تو رہا ہوں، لیکن ابھی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ کروں گا۔ تو التحیات، یوں نہ جائیں آپ التحیات للہ والصلاۃ، کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا، تو ایک ایک چیز کو بولیے، سمجھیے، محسوس کیجیے، آہستہ آہستہ بولیے۔ التحیات تو دماغ میں آ جانا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔
تو وہیں جھٹکا لگنا چاہیے دل پر، نہیں، دماغ اٹینشن ہو جانا چاہیے، او بھائی کیا بول رہا ہے تو، سوچ تو صحیح، تو نہیں، یہ اللہ نہیں، ابھی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ابھی حق انشاءاللہ اب سے معافی تلافی، اب سے للہ، ہر کام تیرے لیے، تیری فرما برداری کے مطابق، تو التحیات للہ، پھر آگے والصلوات، پھر ایک جھٹکا لگنا چاہیے۔ ارے یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ والصلوات، جی تمام بدنی عبادتیں، نہیں اللہ ابھی نہیں حق ادا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب سے، پھر شیطان بہکا دے گا تو اگلی نماز میں پھر پڑھتے ہوئے جھٹکا، والطیبات، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی کو بدلیے۔ کوئی ہماری زندگی کو کتنا بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کتنی بھی کوشش کریں، کتنا بھی سمجھائیں، نہیں بدل سکتا جب تک آدمی خود بدلنے کی نہیں ٹھانے، آدمی خود چینج نہیں ہونا چاہے۔ تو یہ نماز ہمیں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی سمجھے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء برائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے۔ کبھی سمجھے تو کب روکے گی؟ یہ اس طرح روکے گی نماز، سوچیے آپ کیا بول رہے ہیں، تو خود آپ کو یہ بول جھنجھوڑیں گے، نہیں رک جا، اب مت کر، اب مت کہے یہ چیز۔ تو یہ استحضار کے ساتھ آپ ان الفاظ کو بولیے۔ التحیات، نیچے لکھا ہوا ہے ساری قولی عبادتیں، الصلوات ساری بدنی عبادتیں، الطیبات ساری مالی عبادتیں۔ آگے نماز اب ختم ہو رہی ہے نا، حاضری کا وقت اب ختم ہونے کو ہے، دفتر سے جانے کا ہے، تو اب اختتام ہو رہا ہے۔ تو آگے السلام علیک ایھا النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہم پر، آپ ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، یہ اللہ سے محبت کے دعوے، تو اللہ کو پہچان، اللہ کی پہچان ہوئی کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ یہ ایمان، یہ اسلام کی باد بہاری، یہ نعمتیں کیسے میسر آئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی برکت، آپ کی قربانیاں، وہ ساری چیزیں محسوس کیجئے۔ طائف کے پتھر، مکہ کے تانے، آپ کے اوپر جو ہے، آپ کے راستوں میں جو کانٹے دار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں، طرح طرح کی تکلیفیں، آپ کے ساتھیوں کی مشقتیں، وہ سب چیزیں سوچئے اور ایک احسان تلے دب کر بولیے السلام علیکہ، السلام، سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ یہ اس احسان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو، محبت کو محسوس کرتے ہوئے بولیے، یوں نہیں چاہے السلام علیکم تیزی سے یوں نہ گزر جائیے، محبت کو، عشق کو محسوس کرتے ہوئے بولیے۔ جی آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمیں بھی سلامتی کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، 7ویں سبق میں ہم نے السلام علیکم کی تشریح میں سلامتی کو سمجھا تھا کہ ایک چھوٹا سا بول ہے لیکن ہر اعتبار سے ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ سلامتی ہو جائے گی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر اعتبار سے آدمی محفوظ ہو گیا، ہر اعتبار سے آدمی سکون میں آ گیا۔ تو السلام، تو اس سلامتی کی ضرورت ہمیں بھی ہے، مالی اعتبار سے سلامتی، دین کے اعتبار سے سلامتی، ایمان کے اعتبار سے سلامتی، بدن کے اعتبار سے سلامتی، کاروبار کے اعتبار سے سلامتی، تعلیم کے اعتبار سے سلامتی، ہر اعتبار سے سلامتی۔ تو سلامتی جب خدا کی طرف سے سلامتی ہوگی تو پھر ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ہم کہہ رہے ہیں السلام علینا، السلام، اس سے سلام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو سلام کا کتنا اہتمام ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں سامنے والے کو، اس کو ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ جی آگے السلام، سلامتی ہو، علینا، ہم پر بھی اللہ سلامتی ہو، ہم بھی تیری سلامتی کے محتاج ہیں۔ تو السلام علینا، پھر آگے وعلی عباد اللہ الصالحین، جی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے، 1400 سال کی پوری تاریخ اپنے دماغ میں دہرائیے اس کو بولتے ہوئے،
کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ وہ بلال سے شروع کیجئے اور جو ہے آج کے ہمارے اکابر تک آئیے، پوری داستان آپ کے سامنے ہو کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دیے، کس کس اعتبار سے دیے، کیسی کیسی جانی مالی قربانیاں لوگوں نے اپنے لیے پیش کی اللہ کے راستے میں۔ تو سب کو محسوس کیجئے کہ ان لوگوں کا بڑا احسان ہے، ہم ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے احسان کی وجہ سے آج جو اسلام پر ہم چل رہے ہیں، خدا کی نعمت سے ہم جو ہے بہرور ہو رہے ہیں۔ تو اس کو محسوس کرتے پھر بولیے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آگے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب آدمی کو دوبارہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے کہ نہیں یا اللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان و یقین کے ساتھ ان بول کو بولیے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نماز کا حقیقی لطف اسی انداز میں آئے گا جب آپ ایک ایک چیز کو محسوس کر کے بولیں گے، ورنہ ہم یوں ہی چلے جائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہمیں، پھر کہ ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی پتہ نہیں ہوتا، رکعت کتنی ہو رہی ہے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے، سجدے کتنے ہوئے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب ان کو ایک ایک چیز کا لطف محسوس کریں گے تو ہر چیز کا پتہ ہوگا، ہر چیز یاد رہے گی، تو لطف کو محسوس کیجیے۔ آگے محمدن، یہ محمد یہ بھی حمد سے، حمد، حمید یحمد حامد، حمید یحمد محمود، احمد لا تحمد، اسی سے محمد ہے۔ محمد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے، نیچے لکھا ہوا ہے محمد، مانا خوب تعریف کیا ہوا، جی خوب تعریف کیا ہوا محمد، جس کی خوب تعریف کی جائے، پوری دنیا مل کے جن کی تعریف کرتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ محمد جس کی تعریف کر کر کے انسان تھک جائے تو بھی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اس لفظ کو کہتے ہیں محمد، اس لفظ کو کہتے ہیں محمد۔ جی آگے احمد یہ اکبر، اصغر، اجمل، احسن، وہی احمد مانا زیادہ تعریف کرنے والا، خوب تعریف کرنے والا، احمد خوب تعریف کرنے والا۔ محمد جس کی دنیا مل کے تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور احمد جو سب سے زیادہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی چیز نیچے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی طرف سے زیادہ اور سب سے اچھی تعریف کیا ہوا وہ محمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اور سب سے اچھی تعریف کرنے والا وہ احمد ہے۔ جی تو یہ محمد احمد۔ اب اس کے بعد آئیے مقام محمود پر۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس کو ہم نے قیامت کے منظر کے تحت اذا الشمس کوورت، وہاں سمجھا یوم یفر المرء من اخی، وہاں سمجھا کہ قیامت کتنی خطرناک ہوگی۔ تو وہ قیامت کا ہولناک منظر جو احباب نئے وہ بھی بیانات میں سنتے رہتے ہیں، تو قیامت کا ہولناک منظر سامنے لائیے، پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس مقام پر ایک ہی سہارا ہوگا اور وہ ہوں گے ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ چھٹائی کر دیں گے، وہ مضمون بھی ہمارے ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کو ایک طرف کر دیں گے، جی
جس طبقے کے لوگ ہوں گے، جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ان کو ایک ایک کر کے سائڈ کر دیا جائے گا، تو اسی طرح سارے ایک طرف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو اس کو آج کی مثال کے اعتبار سے ہم سمجھیں کہ اس طرف جو ہے، اس طرف بھی اسٹیج لگا ہوا ہوگا اور شیطان کے کارندے، شیطانی ایجنٹ جو ہے وہاں موجود ہوں گے اور ان کے ماننے والے وہاں سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ تو دوسری طرف ایک شاندار، بڑا خوبصورت ایک اسٹیج لگا ہوگا اور اس پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین سارے سامنے موجود ہوں گے۔ وہ ہوگا مقام محمود۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، تو دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں وہ مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ آگے درود شریف چلے، کون پڑھے گا درود شریف؟ چلیں سر، اطہر سر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی ترجمہ۔ اللهم اے اللہ، اللہم اے اللہ، تھوڑا زور سے سب تک آواز پہنچے۔ اے اللہ صلی، رحمت بھیج دیجیے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پورا ہوگا، وعلی آل محمد، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ، آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آگے جیسے کہ صلیتا، آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، آل پر، انکا، بے شک آپ، حمید مجید، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں۔ جی اللہم اے اللہ، بارک، آپ رحمت عطا فرمائیے، برکت بارک، برکت عطا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکتا، کما جیسے کہ بارکتا، آپ نے برکت عطا فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا، بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل ہیں، مجید بزرگی والے ہیں۔ بزرگی والے ہیں۔ یہ درود شریف مکمل ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، تو اس احسان کو اور آپ کی محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف بھی آپ پڑھیے۔ اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج۔ یہ محبت کے بولے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ محبت بھرے انداز میں آپ پڑھیے گا نماز میں۔ ہم کسی سے، اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح بولتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کو ٹھیک ادا کرتے ہیں، پیارے انداز میں بولتے ہیں۔ تو اسی طرح بولیے گا، اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر۔ جی صلی کیا ہے؟ صلی کیا ہے؟ امر، آگے آئے گا، دوسرے لیول میں اس کی گردان آئے گی۔ صلی، نماز پڑھ، صلی، نماز پڑھ۔ جی 7ویں سبق میں ایک بات سمجھے تھے کہ ایک تو آخری دن بھی سمجھے تھے لغت ڈکشنری دیکھتے ہوئے کہ کوئی فعل ہو اور فعل کے آگے کا حرف بدلے تو معنی بدل جاتا ہے، فعل کے آگے کا لفظ بدلے تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہ اور 7ویں سبق میں بھی اس کو تفصیل سے سمجھے تھے کہ حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، صلی علی محمد، صلی لفظ وہی ہے، صلی علی محمد، اور جو ہے صلی لربک، صلی لربک، کتاب میں بھی مثال دی ہوئی ہے، کہاں ہے؟ نہیں، یہاں ہے نا، صلی علی محمد، یہی ہونی چاہیے، درود شریف ہے نا یہاں پر۔ جی چلے خیر، صلی مل گیا، صلی علی، صلی کے آگے علی کا معنی، اعلیٰ ہو تو معنی ہوں گے درود بھیج،
رحمت بھیجنے کے معنی ہوں گے، درود بھیجنے کے معنی ہوں گے، اور صلی کے آگے لی لام آ جائے، صلی کے آگے لی لام آ جائے تو نماز پڑھنے کے معنی ہوں گے۔ صلی علی محمد، کیا ترجمہ؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے۔ اور صلی لربک، اپنے رب کے لیے، صلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، صلی علی کے ساتھ تو درود بھیجنے کا معنی، صلی علی محمد، صلی درود بھیجیے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صلی لربک، لربک صلی جی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے جی۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کا مطلب وہ تو صلی لی ہو تو نماز، صلی علی ہو تو درود، لیکن ہم جو عام طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں صلاۃ و سلام، تو وہ معنی صلاۃ تو کیا معنی؟ رحمتوں کی بارش، یا اللہ رحمتوں کی بارش فرما، یا اللہ مہربان ہو جا، کام میں برکت دے، نام اور درجات کو بلند کر، یہ مفہوم صلاۃ کے اندر ہے۔ صلاۃ کے اندر کیا مفہوم؟ یاد رکھیے، ایک بڑا بولے جی، رحمتوں کی بارش ہو، مہربانی ہو، کام میں برکت ہو، نام اور درجات بلند ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ یہیں پہ لکھا ہوا ہے، مثال نہیں دیے، کہیں ہم لوگوں نے ایڈ کی تھی مثال کتاب میں، شاید نئے ایڈیشن میں۔ حرف جر لگنے سے معنی بدل جاتا ہے، حرف جر لگنے سے معنی بدل جاتا ہے جی۔ نیچے آل کا مطلب، آل وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر رحمت ہو، محمد کی آل پر رحمت ہو، تو آل کا مطلب جی، آل کا مطلب صرف نسبی نہیں، آپ کی نسبی اولاد نہیں، آل میں صرف آپ کی نسبی اولاد نہیں بلکہ تمام روحانی اولاد بھی آئے گی، تمام روحانی اولاد بھی۔ نیچے تشریح دیے دیکھیں، آل محمد، آپ علیہ السلام کی اولاد و ازواج مطہرات، محبت و اتباع کرنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے سب آل کے اندر آ جائیں گے۔ تو سب کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، یعنی آپ کی اولاد بھی، آپ کے ازواج مطہرات بھی، آپ کے ماننے والے بھی، آپ کی اتباع کرنے والے بھی سب آ جائیں گے جی۔ آل کا لفظ صرف اولاد کے لیے نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف اولاد کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی آیت ہماری ہو چکی ہے پیچھے، آل فرعون، فرعون کے آل، فرعون کی آل، تو وہاں فرعون کی آل کیا مراد ہے عاقب؟ فرعون کی قوم مراد ہے، فرعون کے ساتھی، فرعون کے ساتھ والے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل کے معنی، اس سے یاد رکھیے گا، آل فرعون سے آپ یاد رکھیے کہ آل کے معنی صرف اولاد کے نہیں، آل میں اولاد بھی، ازواج مطہرات بھی، اور آپ کے ماننے والے بھی سب آ جائیں گے۔ آل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے ساتھی جی۔ آگے، کما صلیت علی ابراہیم، کما جیسا کہ، صلیت آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم پر، یہاں کما کئی مرتبہ آ چکا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما جیسے کہ، کتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم آپ سب سے پہلے تھے جی۔ تو کما جیسا کہ، کا یہ کاف تشبیہ کا ہے، اس کو بھی سمجھ چکے، کا زیدن زید کی طرح، کا اسدن شیر کی طرح۔ کاف کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کا معنی ہے، لیکن کرتا کیا؟ پاور کیا ہے؟ زیر دیتا ہے جی۔ کا اسدن شیر کی طرح، یاد رکھیے۔ کما جیسا کہ، صلیت آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایک چیز اور یہاں پر ہے، حرف تشبیہ کی مثال نیچے دی ہوئی ہے، کما معنی جیسے کسراب، یہ آیت بھی آ چکی تھی، کسراب، وہاں پر چھٹے سبق میں غالباً، یغشاہم الموج،
من فوقہ موج، وہاں پر مضمون کالسراب، سراب کی طرح، جی. اور علی ابراہیم، علی کیا کرتا ہے؟ او بھائی زیر دیتا ہے، جی. علی زیر دیتا ہے، ابراہیم پر زبر ہے. تو ہم وہاں سمجھے تھے کہ بعض لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا اثر لیتے نہیں ہیں. تو ابراہیم بھی ایسا ہی لفظ ہے، وہ کسی کا اثر لیتا نہیں ہے، پاورفل ہے، اس لیے اس پہ زبر زیر نہیں آئے گا. علی ابراہیم، ابراہیم پر. آگے انکا، بے شک آپ، حمید، تعریف کے قابل، مجید، بزرگی والے، جی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انکا، بے شک آپ، حمید، تعریف کے قابل، مجید، بزرگی والے. حمید، حمید کسے کہتے ہیں؟ یاد کر کے جائیے. حمید لائق تعریف، جو تعریف کے قابل ہو. حمید، حمید، حمید اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی خوبی اور ہر طرح کے کمال جس میں ہو، جی. جس کو ہر طرح کی جمالی خوبیاں اعلیٰ درجے پر حاصل ہو، اس کو حمید کہتے ہیں. مجید، جد سے مجید، جد سے مجید، جد معنی بزرگی، تو اسی سے مجید، بزرگی والا، جس کو ہر طرح کی جلالی عظمتیں، کمال درجے، پرفیکٹنس پر حاصل ہو. حمید مجید، حمید کو مجید پر ملٹیپلائی کریں گے. حمید مجید، صفات جمال و جلال کا جامع. حمید مجید معنی انکا حمید مجید، ملٹیپلائی دونوں کو جوڑ دو. انکا حمید مجید، بے شک آپ تمام قسم کی تعریف کے اور تمام قسم کی خوبیوں کے مالک ہے. حمید مجید، صفات جمال و جلال کا جامع. حمد، حمد سے حمید بنا، یاد رکھیے حمد سے حمید بنا. اردو میں کہتے ہیں حمد باری، مقام محمود، حامد، محمد، احمد، محمود، تو اسی سے حمید، تعریف کے قابل، جی. مجید، تو مجید قرآن مجید، والد ماجد، جد امجد، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے مجید کا ترجمہ یاد رکھیے، بزرگی والا، بزرگی والا. آگے درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. دوسرا حصہ، اللہم بارک علی محمد. اللہم، اے اللہ، بارک، برکت عطا فرمائیے، بارک، برکت عطا فرمائیے، علی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. یہ چیز ایسی ہے کہ آج پڑھ کے بھولنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے. اس لیے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ کتاب کو دیکھیے تاکہ ہر چیز دماغ میں نقش ہوتے جائے. اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر. جی اب دیکھیں برکت، برکت کی دعا کر رہے ہیں ہم. برکت بہت استعمال کرتے ہیں، برکت. اللہ برکت عطا فرمائے، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. جی کثرت، تو برکت کہتے کسے؟ جی برکت، دیکھیے برکت غیر محسوس اضافہ، برکت غیر محسوس اضافہ. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے چیز بڑھ رہی ہے، کیسے یعنی اطمینان کے ساتھ گزر بسر ہو رہا ہے، پتہ محسوس نہیں ہوگا. لیکن خدا کا ایک نظام ہوتا ہے تو اس کے تحت وہ چیزیں ہو رہی ہوگی، کنٹینیو چل رہی ہوگی. تو برکت اسے کہتے ہیں، غیر محسوس اضافے کو برکت کہتے ہیں. اور بے برکتی، بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ غیر محسوس کمی، غیر محسوس کمی. ہم خود کہتے ہیں ارے اتنا پیسہ تھا کیسے ختم ہو گیا پتہ نہیں یار، ابھی تو تھا کیسے چلا گیا، بس بے برکتی. تو اگر شریعت و سنت کے مطابق زندگی نہ ہو تو بے برکتی ہوتی ہے، اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی ہو تو برکت ہوتی ہے. تو برکت ہوتی ہے انسان کا چھوٹے میں کم پیسے میں گزر ہو جاتا ہے. ورنہ دیکھیں جو لوگ دیندار ہیں، اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، 7-8 ہزار روپیہ تنخواہ ہوتی ہے، آرام سے گزر بسر ہوتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے. اور دنیا داروں کو دیکھیں 1-1 لاکھ روپے کی تنخواہ ہوتی ہے اور مہینے کے لاسٹ میں قرضہ مانگتے پھرتے ہیں.
ارے تجربہ کیجیے، آس پاس آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ، تو اس کو کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ، 80,000 منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے، مگر مہینے میں کہاں سرکتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہاں 8,000 7,000 میں گزر ہو کے بچ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو آج سے ارادہ کیجئے، برکت چاہیے تو خدا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ٹھیک؟ تو ارادہ کر کے جائیے، برکت کو سمجھے تو برکت کو حاصل کرنا ہے تو برکت والی زندگی گزارنی ہوگی، برکت حاصل کرنے کے لیے برکت والی زندگی گزارنے کا عزم کر کے جائیے۔ برکت کہتے ہیں غیر محسوس اضافہ، بے برکتی غیر محسوس کمی کو کہتے ہیں۔ برکت نعمتوں کا عطا ہونا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ برکت نعمت بڑھتے رہے، عطا ہو اور بڑھتے رہے، اس میں بڑھوتری ہوتے رہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ہوتے رہے گا، وہ خدا کا ایک نظام ہے۔ وہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے دماغ کے باہر کی ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، خدا کا، اسی لیے وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہم ایمان لاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں، جی دیگر انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لاتے ہوئے اس چیز کو، برکت کو محسوس کیجئے۔ سائنس کے اصولوں پر تولیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، تو بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں ایمان لانا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے جو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سمجھ میں آئے گا تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تب بھی مانیں گے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، جی۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں، آج کل وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا آسان حل ہے یہ، جی۔ عقل دور تک نہیں جا سکتی ہے، میری نگاہ ہے، میری آنکھ ہے، کہاں تک دیکھ سکتی ہے، کتنی دور تک جائے گی؟ چلیں کھلے میدان میں کھڑے ہو جاتا ہوں، دور تک میدان ہے، کہاں تک دیکھ پاؤں گا؟ چلو سمجھو بمبئی تک پورا لمبا میدان ہے، دیکھ لوں گا بمبئی کو، ایک لمٹ ہے آنکھ کی، اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ تو عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، بہت زیادہ آپ ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے، مانا بہت ٹیلنٹڈ ہے آپ، لیکن عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ سائنسدانوں کو اور دنیا کے فلاسفر کو سمجھا دیجئے کہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے، جی۔ تو اس لیے چپ چاپ ایمان لانے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ پھر کہیں گے ایسا کیوں ویسا کیوں، نہیں، بس خدا کی طرف سے ایک نظام ہے، وہ خدا ہم سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ چوری لے لیا، چھوٹا سا بچہ چوری لے لیا، وہ کہتا ہے میں یہ کاٹوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں دے دو، تم نہیں کاٹ پاؤ گے، وہ کہتا ہے میں پکڑ لیا نا، کیوں نہیں کاٹوں گا؟ پکڑ لیا، تم بھی تو ایسے ہی پکڑتے ہو، میں نے بھی ایسے ہی پکڑا، ویسے کاٹوں گا، تم کہ نہیں بیٹا تم نہیں کاٹ پاؤ گے، وہ کہ نہیں کاٹوں گا، تم کیسے کر کے کاٹتے ہو نا، تو میں بھی کاٹوں گا، اور تم کیا سمجھاؤ گے؟ یہی کہو گے کہ بیٹا ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی تمہاری عقل کم ہے۔ تو اسی طرح خدا کے مقابلے میں ہماری عقل کم ہے، اس لیے وحی پر ایمان ہمیں بہرحال لانا ہے۔ تو برکت نعمتوں کا عطا ہونا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ اعمال میں برکت، اعمال کا قبول ہونا اور بہترین بدلہ ملنا، یہ اعمال میں برکت ہے۔ اولاد میں برکت، نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا۔ اولاد میں برکت عطا فرمائے، یعنی نسلیں خوب پھلے پھولے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے میری نسلیں خوب پھلے پھولے، میرا خاندان بنے، آگے تک جائے، برسوں تک جئیں، جی۔ تو اولاد میں برکت، نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا۔ نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے یہ دعا ہے، یہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ برکت دے، فیک آپ میں، آپ کو اللہ برکت دے آپ کو، وبارک اور برکت دے علیک آپ پر، وجمع اور جمع کرے، جمع کرے بینکما، بینکما آپ دونوں کے درمیان، فی خیر کو، وجمع اور جمع کرے بینکما یعنی دونوں زوجین کے درمیان، فی خیر کو۔ تو دعا یاد کیجئے، وہ مبارکباد دینے کے لیے انگلش کے الفاظ اور ادھر ادھر کے
کھینچا تانی کرنے کی بجائے جو مبارک بولیے بارک اللہ فیک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ، اللہ برکت دے، فیک آپ میں، وبارک اور برکت دے، علیک آپ پر، وجمع اور جمع کرے، بینکما آپ دونوں کے درمیان، فی خیر خیر کو، بھلائی کو۔ آگے جی یہ ہو چکا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، کما جیسے، بارکت آپ نے برکت عطا فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، انکا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے ہیں۔ جی درود شریف کے بعد کی دعا کون پڑھے گا؟ چلو عاکف یہاں جاؤ، یہاں جاؤ زور سے، جلدی جلدی بھائی، تم تو آنے میں 5 منٹ لگا دو گے، کتاب نہیں، زبانی یاد نہیں ہے، یاد ہے ترجمہ کوئی اور کرے گا، آپ عربی بولیں، چلیں۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ جی ایک ایک لفظ بولو، سر ترجمہ کریں گے۔ اللهم إني ظلمت نفسي ایک 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 ایک، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے جان پر، اپنے نفس پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ، ظلمن کثیرا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم۔ جی آگے، ولا يغفر الذنوب ولا یغفر، اور نہیں بخش سکتا، ہاں اور کوئی نہیں بخشے گا، نہیں بخش سکتا، جی الذنوب گناہوں کو، الا إلا فاغفر لي انت أنت سوائے آپ کے، آگے، فاغفر لي بس معاف کر میرے لیے، فاغفر ایک ایک چلو، فاغفر آپ معاف کر دیجئے، لی مجھ کو، جی مغفرتاً خاص بخشش کے ساتھ معاف کیجیے، آگے، من عندی کا آپ کے پاس سے، معاف کیجیے خاص بخشش، من عندی کا آپ کے پاس سے، آگے، وارحمني أنت الغفور انکا أنت الغفور الرحيم۔ انت آپ ہی، الغفور الرحیم خوب بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جی چلیں، جزاک اللہ۔ اب دعا آپ ختم کر رہے ہیں تو اب اپنی تمام کوتاہیوں کو سامنے لائیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیجئے، اللہم اے اللہ، انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم۔ جی ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق ادا نہیں کرنا، مطلب کسی چیز کو عربی عبارت کون بولے گا ظلم کی تعریف کی؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، وضع الشیء کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ پر رکھنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ماں باپ کا ایک درجہ ہے، وہ درجہ نہیں دینا، ان کے درجے کو ہٹا دینا، یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے۔ بچوں کا ایک مقام ہے، بچوں کا وہ حق ادا کرنا، اگر وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے تو یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب کا ایک تعلق ہے تو کتاب کے اس تعلق کو ادا کرنا، اگر وہ تعلق ادا نہیں ہوتا ہے تو یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑوں کا ایک حق ہے کہ کپڑوں کو میں صاف پہنوں، اچھے سے پہنوں،
پہنوں، پاک پہنوں، اگر یہ حق ادا نہیں ہوتا تو ایک کپڑے کے ساتھ ظلم ہے، میں کپڑے کے مقام کو ہٹا رہا ہوں، کپڑے کے مقام کو جو ہے چینج کر رہا ہوں، ایک کپڑے کے ساتھ ظلم ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں دوست کو دوست کا اس کا مقام دوں، اس کا حق دوں، پڑوسی کو اس کا حق دوں، تو تمام چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ اگر کسی بھی چیز کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی بھی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ظلم ہے۔ تو اس ساری چیز کو آپ اپنے سامنے لائیے۔ اب جو اختتام جب ہوتا ہے، آدمی جب بات کو ختم کرتا ہے تو مختصر انداز میں جو ہے بات کرتا ہے، مختصر انداز میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بول دیتا ہے، تو ایک ہی لفظ پوری زندگی سمیٹ کر پیش کرنے کے لائق ہے کہ میری زندگی کے اندر جتنی زیادتی، جتنے جرم، جتنے گناہ، جتنی خطا، جتنی حق تلفیہ ہوئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا، ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی حق تلفی، ہر قسم کی کوتاہی آ گئی۔ ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، ظلما کثیرا، بہت زیادہ۔ تو پورا آپ کے دماغ میں وہ سارا آنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو جانتا ہے، تو اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے، وہاں احتساب کرتے بولیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا۔ اب آگے ظلم کیا ہے تو اب معافی چاہیے اس کی، تو پھر ولا یغفر، کوئی نہیں معاف کر سکتا، کوئی نہیں بخش سکتا، آپ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں، تو الا انت، ولا یغفر، کوئی معاف نہیں کرے گا الا انت، سوائے آپ کے، تو یا اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ تو آگے آپ درخواست پیش کریں تو اس انداز میں دل کے ساتھ درخواست پیش کریں۔ آدمی درخواست کیسے پیش کرتا ہے؟ اوپر اوپر سے بول رہا ہوتا ہے، نہیں، تو دل کے ساتھ آپ بولیے اپنی درخواست کو، فاغفر، فاغفر، معاف کر دیجئے، فاغفر، پس معاف کر دیجئے، لی، مجھ کو، اور کیسا معاف کیجئے؟ مغفرتاً، خاص مغفرت، خاص بخشش، خاص طور پہ معاف کیجئے، من عندی کا، آپ کے خزانے میں جو خاص بخشش ہے اس سے مجھے معاف کر دیجئے۔ تو کب آپ خاص بخشش کب مانگیں گے؟ آپ جب آپ پورے دل کے ساتھ بول رہے ہوں گے اور پوری سچی توبہ کے ساتھ بول رہے ہوں گے، ہر قسم کی معافی کے ساتھ بول رہے ہوں گے، تو آپ پورے پکے عزم سے بول رہے ہوں گے، تو خاص ایک مرتبہ آپ دے دیجیے، آئندہ کبھی نہیں ہوگا، کرتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم، تو وہی فاغفر، معاف کر دیجئے، لی، مجھ کو، مغفرتاً، خاص بخشش سے، من عندی کا، آپ کے پاس سے، نیچے ورحم، ارحم، رحم کیجئے، ورحم، اور آپ رحم کیجئے، نی، مجھ پر، انکا، بے شک آپ، انت الغفور الرحیم، انت، آپ ہی، الغفور، خوب بخشنے والے ہیں، الرحیم، اور بےحد مہربان ہیں، جی، ورحم، رحیم یرحم سے، ارحم، امر، ارحم، رحم کیجئے، نی، مجھ پر، انکا، بے شک آپ، انت الغفور الرحیم، خوب بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اوپر معافی مانگی اپنی تمام کوتاہیوں کی اور کہا فاغفر، مجھے معاف کر دیجئے، خاص بخشش کے ساتھ معاف کر دیجئے۔ پھر آگے کہ ورحم، اے اللہ دنیا میں زندگی گزارنا ہے، آپ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ کی برکت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہے۔ اپنے دین کے حق کو ادا کرنے میں، آپ کی عبادت کے لیے بھی تیری رحمت چاہیے، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بھی تیری رحمت چاہیے۔ تو رحمت، یہ رحمت ایک چھوٹی سی دعا، جس طرح سلامتی کو سمجھا اسی پہ رحمت کو سمجھیے کہ رحمت آ گئی تو ہر قسم کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، ہر قسم کا اطمینان و سکون زندگی میں آ جائے گا۔ تو یہ پوری ساری وہ 1-1.5 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی جو ہماری دعا ہوتی ہے نا، سب کا نچوڑ سمجھیے ورحم، اور رحم کیجئے، نی، مجھ پر، انکا، بے شک آپ، انت الغفور الرحیم، خوب بخشنے والے اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ جی آگے، یہ ہمارا جو پوری کتاب پوری ہو چکی ہے، تو اس لیے کلاس والوں کا بھی تھوڑا حق ادا کرتے ہوئے کتاب کی باتیں ہم کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی لفظ کو دہرانے کی حکمت، جی
عربی زبان کا ایک رول سمجھیں آپ کہ ایک لفظ کو بار ریپیٹیشن کیوں ہوتا ہے، ریپیٹ کر کے کیوں لاتے ہیں؟ جیسے کہہ دیا ظلمت، میں نے ظلم کیا، پھر ظلمن کا صیغہ ظلم واپس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ دیا فاغفر، آپ معاف کیجئے، تو مغفرت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مغفرت میں آ گئی، پہلے اغفر میں معافی آ گئی بھائی، پھر مغفرت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک رولز جی۔ کسی لفظ کو دہرانے کی حکمت، تاکید کی خاطر فعل کے بعد اسم بھی آتا ہے، کوئی فعل ورب لاتے ہیں تو اس کے بعد اسم لاتے ہیں، اس کو ہم موقع پہ کئی آیات ہماری بیچ میں گزر چکی ہیں، وہاں سمجھ چکے ہیں۔ تاکید کی خاطر فعل کے بعد اسم بھی آتا ہے، جیسے اردو کی مثال ایسی مار ماری، او بھائی ایک مرتبہ ماری ہو گیا تو دوسری ماری بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی مار ماری، ایسی ماری یاد رکھو گے، ہو گئی نا بات، لیکن 2 مرتبہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معنی میں مضبوطی پیدا کرنا ہے، ٹھوس، ایسی مار ماری نہ کہ ہمیشہ یاد رکھو یہ چیز، تو وہی انداز معنی میں تاکید پیدا کرنا ہے، تو عربی میں بھی ورب کے بعد اسم کو لے کر آتے ہیں، جیسے مثال دیکھیے فعل ظلمت اور اسم ظلما، ظلمت میں نے ظلم کیا، ظلما خوب ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ اسی طرح نیچے اغفر لی، اغفر معاف کر دیجئے، لی مجھ کو، مغفرتاً خاص بخشش کے ساتھ معاف کیجئے جی۔ جیسے پیچھے آیت ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے فتحنا فتح دی، لک آپ کو، فتحا مبینا کھلی فتح، ایک مرتبہ فتح، فتحنا میں فتح کا مفہوم آ گیا، دوسری مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معنی میں ٹھوس تاکید پیدا کرنا ہے جی۔ اسی طرح اینما جی، ترجمہ اینما جہاں کہیں بھی، ثقفو وہ سب پائے جائے، اخذوا پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، قتلوا میں تقتیلا آ گیا، لیکن پھر اس میں لے کر آئے تو معنی میں تاکید پیدا کرنا ہے جی۔ آگے نماز کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، نماز ختم ہو چکی ہے، پوری محبت اور شوق و رغبت کے ساتھ ہم نے نماز ختم کی ہے، تو نماز ختم کرتے ہوئے اس دعا کا اختتام ہوگا، پھر آپ سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف پھر بائیں طرف، تو پورے احساس کے ساتھ کہ انسان، ہم پیچھے نماز کا پورا ایک بیک گراؤنڈ جو کل ہوا بنا، وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے ختم کیجئے نماز کو، کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے، ہر چیز کو ذہن سے نکال دیا تھا، سب کو بھول گئے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اولاد نہیں، صرف میں اور میرا خدا۔ تو یہ پوری نماز اس انداز میں آپ مکمل کیجئے اور پھر سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام، بندوں کو سلام کرتے ہیں، افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو اب نماز سے نکلنا ہے، واپس بندوں کے درمیان جانا ہے، ہمیں ان بندوں کے درمیان رہ کے خدا کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزار کے دکھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ رہبانیت اختیار کرنا ہے، جنگل میں چلے جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں۔ آزمائش یہ کہ یہ سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور جو میاں بیوی کے آپسی حقوق، بچوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، دکانداری صحیح ڈھنگ سے، کاروبار صحیح ڈھنگ سے، سب کو ادا کر سب کے ساتھ جو خدا کو راضی کرنا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو اب واپس سب کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر لوٹنا ہے تو اچھی نیت سے لوٹنا ہے، تو یہیں سے نیت کر کے جائیے، تو سامنے والوں کو دعا دیتے ہوئے جائیے۔ دائیں طرف تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف والوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، کیوں؟ ان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو اچھے سے محبت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، الفت کے ساتھ گزاریں گے، یہی نیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں طرف جی، ادھر بھی بائیں والوں کو سلامتی کی دعا دے دیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں نا، نماز امن کا پیغام دیتی ہے، وہ یہ ہے امن کا پیغام، نماز امن کا پیغام دیتی ہے، نماز اتحاد پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے اتحاد۔ تو یہاں سے پھر ارادہ کر کے اٹھیے، ایک ایک چیز ذہن میں لے کے آئیے اور اس طرح پوری کیجئے۔ پھر نماز کے بعد کی دعا، اللہ کا بڑا احسان تھا کہ ہم جیسے حقیروں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ کوئی اعلیٰ عہدیدار ہمیں اپنے یہاں بلائے تو ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، تو اللہ نے ہمیں بلایا، بڑی خوش قسمتی کی بات تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے ادا کیجئے اور دعا پڑھیے، پھر نماز کے بعد پورے احساس
کے ساتھ اللہم، جی پڑھیے اللہم انت السلام، آپ ہی، ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اے اللہ، انت آپ السلام سلامتی والے ہیں۔ جب بندے کے لیے سلام تو مانا سلامتی، السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ وہ تو اللہ سلامتی دینے والا ہے، تو پھر ترجمہ ہوگا السلام سلامتی والا، سلامتی والا، انت آپ السلام سلامتی والے ہیں، اللہم اے اللہ، انت آپ السلام سلامتی والے ہیں، ومنک آپ کی طرف سے، من مانا سے، طرف سے، من کا آپ کی طرف سے، ومن کا آپ کی طرف سے، السلام سلامتی ہے، جی آپ سلامتی والے ہیں۔ جب آپ سلامتی والے ہیں، سلامتی کی برسات آپ ہی کرنے والے ہیں، تو آپ ہی کی طرف سے ہم پر سلامتی ہو، ومن کا آپ ہی کی طرف سے، السلام سلامتی ہو، تبارکت آپ بابرکت، تبارکت آپ بابرکت، تبارکت آپ بابرکت، یا اے ذو الجلال والاکرام، ذو یا ذا الجلال، ذا ذو، ابا ابو، زبر والی زیر والی حالت، پیش والی حالت، وہ چیز کو سامنے رکھیں گے تو یا ذا الجلال والاکرام، تو یا ذا مانا والا، ذو مانا والا، ذا یا ذو، اس کو دوسرے لیول میں اور سمجھ لیں گے، ذا الجلال جلال والا، ذا الاکرام اکرام والا، یا ذا الجلال والاکرام، ذا ٹھیک، ذا الجلال جلال والا، ذا الاکرام اکرام والا، تبارکت آپ بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے جلال والے، اے اکرام والے، آپ ہی بابرکت ہے، تو آپ ہی کی طرف سے برکت اور سلامتی ہم پر ہو۔ جی آگے کی دعا ہو جائے گی، چلیں جی چلیں، دعائیں قنوت کون پڑھے گا؟ فرحان بھائی دعائیں قنوت۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط۔ جی دعائیں قنوت، اس کو بھی سمجھیے، بہت اہم باتیں اس کے اندر موجود ہیں، مختصری سمجھیں گے۔ اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعین مدد چاہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہیں جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، ایک تو دعا قنوت بھی بار بار پڑھتے ہیں، اور دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہی نستعین، جی اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعین مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، نستعین جی ترجمہ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے، اور نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم بخشش مانگتے ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں کا آپ سے، نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں کا آپ سے، آگے ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں، بکا آپ پر، ونتوکل ہم بھروسہ کرتے ہیں، نتوکل ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیک آپ پر، ونثنی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے، اردو میں کہتے ہیں استعانت،
استعانت اسی سے نستعین، یاد رکھیے نستعین استعانت سے ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے، استغفار سے استغفار کیجئے زیادہ سے زیادہ، استغفار پڑھیے تو اسی سے نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں کا آپ سے، ایمان سے بنا نؤمن ایمان لاتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بھی کا آپ پر، ونتوکل جی نتوکل توکل سے بنائیں جی تو اسی سے نتوکل ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیکا آپ پر، آگے ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں، یہ ثنا سے بنا ہے، ثنا خوانی کرنا کہتے ہیں نا، ثنا کرنا تعریف، ثنا مانا تعریف تو اسی سے بنا نثنی ہم تعریف کرتے ہیں، علیکا آپ کی، الخیر بہترین تعریف کرتے ہیں، نثنی ہم تعریف کرتے ہیں، علیکا آپ کی، الخیر بہترین، آگے ونشکرک نشکر ہم شکر ادا کرتے ہیں، نشکر ہم شکر ادا کرتے ہیں کا آپ کا، ولا نکفر شکر کے ساتھ کفر آئے تو ناشکری کے معنی، شکر کے ساتھ کفر ہو تو ناشکری کے معنی ہو چکا، ولا نکفر اور ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں، ولا نکفر ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں کا آپ کی، لا نکفر ہم ناشکری نہیں کرتے کا آپ کی، مفہوم کو آپ اپنے دماغ میں بٹھاتے جائیے، ونخلع جی خلع یخلع یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خلا کرنا کہتے ہیں، خلا لے لو، خلا کرنا تو یہ خلا سے نخلع، خلع یخلع باب فتح سے جی ٹھیک، خلع یخلع الگ کرنا، خلا لے لو یعنی الگ کر لو اپنے آپ کو، چھٹکارا حاصل کر لو تو اسی سے خلع یخلع، کیا معنی، نخلع ہم الگ کرتے ہیں، تخلع یخلعون وہ سب مرد الگ کرتے ہیں، نخلع ہم الگ کرتے ہیں، آگے ونترک ترک یترک ہم چھوڑتے ہیں، نترک نئے احباب کے لیے، ترکہ بولتے ہیں نا اردو میں، ترکہ اس کے دادا کا ترکہ چھوڑا ہوا، اس کے دادا کا ترکہ چھوڑا ہوا، اسی سے یاد رکھیے اس کو، نترک ہم چھوڑتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، نترک ہم چھوڑ دیتے ہیں، من اس کو جو یفجر فجر یفجر ہو چکا، کیا معنی، نافرمانی کرنا، یفجر جو نافرمانی کرتا ہے کا آپ کی جی، نخلع ہم الگ کر دیتے ہیں، ونترک ہم چھوڑ دیتے ہیں، من اس کو جو یفجر نافرمانی کرتا ہے کا آپ کی، آگے اللہم اے اللہ، ایاکا صرف آپ کی، ایاکا ضمیر ہو چکی ہماری جی، ایاکا صرف آپ کی، ایاکا صرف آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ولکا اور آپ ہی کے لیے، ولکا آپ ہی کی، آپ ہی کے لیے، نصلی جی دیکھو لام کے ساتھ آیا نصلی، علا کے ساتھ آتا تو درود کے معنی میں ہوتا جی، لکا آپ ہی کے لیے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے نسجد ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ اور آپ کی طرف، وَإِلَيْكَ اور آپ کی طرف، نسعى ہم دوڑتے ہیں جی، سعی کرنا کہتے ہیں نا، صفا مروہ کی سعی، اسی سعی سے اس کو یاد کیجئے، نسعى سعی سین عین تو سعی نسعى کنیکشن لگ رہا ہے جی، تو اسی سے یاد رکھیے، نسعى ہم دوڑتے ہیں، وَإِلَيْكَ آپ کی طرف، نسعى ہم دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ حفظ يحفظ سے نحفظ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، نحفظ ہم خدمت کرتے ہیں آپ ہی کی، نحفظ ہم آپ ہی کی خدمت کرتے ہیں، وَنَرْجُو رجا یرجو، نرجو ہم امید رکھتے ہیں، نرجو ہم امید رکھتے ہیں، رحمتک آپ کی رحمت سے، آپ کی رحمت کی، نرجو ہم امید رکھتے ہیں، رحمتک آپ کی رحمت کی، ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں جی، خشی یخشا نخشا ہم ڈرتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، عذابک
آپ کے عذاب سے، آپ کے عذاب سے، ان عذابک، ان بے شک عذابک آپ کا عذاب، ان عذابک بے شک آپ کا عذاب، بالکفار کافروں کو، بالکفار کافروں کو، ملحق پہنچنے والا ہے، ملحق پہنچنے والا ہے۔ یہ الحاق سے بنا، اردو میں الحاق استعمال ہوتا ہے، الحاق کر دیا گیا، الحاق کرنا، اسی سے ملحق، یاد رکھیے ملحق پہنچنے والا ہے۔ وَنَرْجُو إِنَّ عَذَابَكَ بے شک آپ کا عذاب، بالکفار کافروں کو، ملحق پہنچنے والا ہے۔ مختصر انداز میں سمجھیے، اللہم انا نستعین، اللہ کے دربار میں دو ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے فریاد کرنے کا ہے تو کہہ رہے ہیں نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے۔ اچھا بتائیں کتنی مرتبہ ہم نے مانگی ہوگی اللہ سے مدد؟ اپنا اپنا سوچیں، فوراً کوئی بھی ضرورت پڑی، کوئی بھی کام آیا، کچھ بھی ہوا، ابا جان، دادی جان، دادا جان، دوست، فو ادھر ادھر فوراً لپکتے ہیں۔ تو کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ کی طرف دل متوجہ ہوا ہمارا، لیکن اللہ کو کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہم؟ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے۔ تو اسی انداز میں استحضار کے ساتھ کہ اے اللہ حق تو یہی ہے کہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہو، آپ ہی سے اب مدد مانگے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ وہ حق ادا نہیں ہوتا، جس طرح تیری طرف دھیان ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے، جس طرح تجھ سے مانگنا چاہیے اس طرح ہم نہیں مانگتے، ہمیں ایسا بنا دے۔ اس کو سوچتے ہوئے دماغ میں آپ پڑھیے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے، ونستغفر اور ہم مغفرت چاہتے ہیں کا آپ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں بھی کا آپ پر، ونتوکل ہم بھروسہ کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں علیہ کا آپ ہی کی، الخیر بہترین۔ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں آپ کے بندے، ارے کتنے فرما بردار ہیں اللہ، دیکھیے تو صحیح، نستعین کا، نستغفر کا، نؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ ہم رپورٹ پیش کرتے ہیں نا، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ ذمہ داری بھی ادا کی، وہ ذمہ داری بھی ادا کی، سب گنا رہے اللہ کو رپورٹ۔ تو سوچیے کتنی سچائی ہے اس کے اندر جی۔ ونثنی ہم تعریف کرتے ہیں علیک آپ ہی کی، الخیر بہترین، ونشکر اور شکر ادا کرتے ہیں کا آپ ہی کا، ولا نکفر اور ناشکری نہیں کرتے کا آپ کی جی۔ ونخلع سب کی تفصیل چھوڑ کر میں نخلع ونترک کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اہم ضرورت ہے۔ ونخلع ہم الگ کر دیتے ہیں، ونترک ہم چھوڑ دیتے ہیں، من اس کو جو یفجر نافرمانی کرتا ہے کا آپ کی۔ کیا مطلب؟ کرتے ہیں وہ ایسا جو کہہ رہے ہیں ویسا بتائیں، اپنی گلی کوچوں کا دروازہ، اپنی گلی کوچوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے دوست و احباب کی محفلوں کو دیکھتے ہوئے کہ نخلع ہم الگ کر دیتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ونترک اور نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، من اس کو جو یفجر نافرمانی کرتا ہے کا آپ کی، اللہ کی۔ سوچیں کرتے ہیں ایسا، تو ماحول بنانے کی ضرورت ہے اس کی۔ اللہ کو رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں اس کا کچھ تو پرسنٹ کرو، پھر جب رپورٹ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کچھ تو کرو۔ تو ایک اپنے گلی کوچوں سے شروع کرے، اپنے دوست و احباب سے شروع کرے، اپنے آس پڑوس سے شروع کرے، ایک ماحول ایسا کہ جو بھی نافرمان ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا ماحول بنائے۔ دین داری نہیں ہے، خدا کے حکم کی فرما برداری نہیں ہے، نماز روزوں کا اہتمام نہیں ہے، بائیکاٹ کیجئے۔ دکاندار ہے، دکاندار کا بائیکاٹ محلہ کرے۔ ایسی سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے، ایسا محلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلے کے بیس پر اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ کوئی اس کی دکان سے کچھ نہیں خریدے گا جب تک وہ صحیح توبہ نہیں کر لیتا۔ کوئی چور ہے، بائیکاٹ کیجئے۔ تو ایک جو حساس سوسائٹی بنائیے جو اسلام کے حوالے سے عمر بن خطاب کی یاد تازہ کر دے، تو ایسی سوسائٹی بنائیے اور پھر احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کہیے نخلع ہم الگ کر دیتے ہیں، ونترک ہم چھوڑ دیتے ہیں، من اس کو جو یفجر نافرمانی کرتا ہے کا آپ کی۔ اب آگے اللہم اے اللہ، ایاک آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ولک اور آپ ہی کے لیے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وإلیک اور آپ ہی کی طرف، نسعی
دوڑے چلے آتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور آپ کی خدمت کے لیے جو ہے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، وَنَرْجُو آپ کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، وَنَرْجُو اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک آپ کی رحمت کی۔ اپنے کام سنائے، اپنے ایکٹیویٹیز یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اب نرجو جب اتنا سب کرتے ہیں تو ہمارا حق تو بنتا ہے نا، نرجو رحمتک ہم امید رکھتے ہیں آپ کی رحمت کی۔ تو اب سوچیے کہ اتنا سب کرتے ہیں جتنا پیش کر رہے ہیں اپنی رپورٹ میں، تو نرجو رحمتک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی امید کی، ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جب ہم حق ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو واقعتاً کر رہے ہیں، جب تو رحمت برسے گی، جب تو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، جب تو اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ آج کہتے ہیں مدد کیوں نہیں، خدا کی طرف سے رحمت کیوں نہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کیوں؟ تو یہ اوپر جو ساری تفصیل بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، یہ کرتے وہ کرتے، اس کو صحیح میں کر کے دکھائیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ نرجو ہم امید رکھتے ہیں رحمتک آپ کی رحمت کی، ونخشی اور ہم ڈرتے ہیں عذابک آپ کے عذاب سے، ان عذابک بے شک آپ کا عذاب بالکفار کافروں کو ملحق پہنچنے والا ہے، بس تو اپنے اس عذاب سے بچا لیجئے۔ تو یہ نماز کا ایک پوری تفصیل، ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے بعد نماز ادا کیجئے۔ آپ بھی بدلیں گے، ہم بھی بدلیں گے، اور ہماری محلہ بھی بدلے گا، سوسائٹی بدلے گی۔ کہتے ہیں نا نماز پہ زندگی کا دار و مدار وہ آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو آج سے ارادہ کیجئے ہم اپنے آپ پر انقلاب لاگو کریں۔ کہتے ہیں انقلاب آئے گا، کوئی تو آئے انقلاب لانے والا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہم پہلے اپنے آپ پر انقلاب لاگو کریں گے، ہم خود انقلابی شخصیت بنیں گے۔ تو اپنے آپ پر انقلاب لائیے، پھر اپنے دوست و احباب کی محفلوں پر انقلاب لائیے، اپنی گلی میں انقلاب لائیے، اپنے محلے میں انقلاب لائیے۔ دیکھتے دیکھتے یہ شہر مالیگاؤں انقلاب والا شہر بن جائے گا۔ آج سے یہ عزم لے کے چلیے کہ نماز کو ایسی کریں گے کہ انشاءاللہ نماز کے ذریعے سے اس شہر کو مدینہ والا شہر بنا دیں گے، کہ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ 1400 سال پہلے والا اگر شہر دیکھنا ہے تو مالیگاؤں آ جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پابندی سے آنے کی تمام سے درخواست